بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے عظیم الشان اہل بیت کی نورانی دعاؤں کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ عظیم الشان دعائیں جو ہیں ان سے لوگ فائدہ حاصل کریں، اپنی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو حل کریں، کہ حدیث پاک میں ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ جس طرح سے اہل بیت نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں اور جو آداب دعا بتلائے ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو یقیناً کوئی مشکل نہ رہے گی۔ دو چار جملے دعاؤں کے ترجمے اور تھوڑی سی شرح کے ساتھ، تاکہ یہ دعائیں حفظ ہو جائیں اور یہ آخرت کے سفر کے لیے، قبر و برزخ کے سفر کے لیے بہت ہی عظیم الشان سرمایہ ہے۔ آئیے دعائے ابی حمزہ سمالش شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا ناجيت مالی پوری دعا خدا سے رابطہ بھی ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے فلسفہ دعا بھی بتلایا ہے، دعا کی قبولیت کے شرائط بھی بتلائے، اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے، جنہیں دعا میں لطف نہیں ملتا، اس کی وجہ بھی بتلائی۔ بہترین بہت قیمتی یہ نکات ہیں جو اب آپ سنیں گے۔ اذا ناجیت، خدا میں جب تجھے ندا دیتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، مالی مجھے کیا ہو گیا ہے کہ دعا میں مجھے لذت نہیں مل رہی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو لذت خدا نے دعا و عبادت میں رکھی ہے، وہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں رکھی، مگر وہ لذت گنہگار بے حرام ہے۔ اب اسی دعا میں امام ہمیں درس دے رہے ہیں، کتنے گناہ ہیں، کون سے گناہ ہیں جو بندے کو دعا کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں۔ کلما قلت
قد صلات سریرتی وقرب من مجالس التوابین. میرے باطن میں کیا ہوا، میں مجلس توابین میں شریک ہوتا تھا، یعنی میں دعائے کمیل میں جاتا تھا، روتا تھا، اپنے رب سے باتیں کرتا تھا، معافی مانگتا تھا، مگر یہ لذت مجھ سے کیوں چھن گئی؟ مجھے خدا نے خود سے دور کیوں کر دیا؟ عرضت لی بلیہ، کیا بلا مجھ پہ نازل ہوئی، کیا قیامت و آفت مجھ پہ آئی. ازولت قدمی وحالت بینی و بین خدمت. اے خدا، کس گناہ نے مجھے تیری خدمت کرنے سے دور کر دیا؟ سبحان اللہ. اب امام ایک ایک سبب بتلا رہے ہیں کہ لوگ دعا میں کیوں شریک نہیں ہوتے، اگر شریک ہوتے تو کیوں لذت نہیں ملتی. اللہ اکبر. یہ کلید ہے دعا کو سمجھنے کی کہ یہ ایک طرح سے عذاب ہے. امام پاک سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عذاب خدا کا بندے پر کیا ہے، فرمایا جب خدا کسی بندے سے ناراض ہو جاتا تو خدا فرماتا ہے بندے میں اب تجھے دعا کی لذت سے محروم کر دوں گا، عبادت کی لذت سے محروم کر دوں گا. یعنی آسمان سے اگر پتھر آ کے گرے یہ بڑا عذاب نہیں ہے، بڑا عذاب یہ ہے کہ بندے کو خدا دعا کی لذت سے، مجلس دعا میں آنے کی توفیق نہ دے. اب ان گناہوں سے خبردار رہیے جو مولا فرماتے ہیں. سیدی لعلک عن بابک دردنی، او میرے سید و سردار و میرے مالک، تو نے اپنے دروازے سے مجھے دھتکار کے دور کر دیا. وَأَنْ خِدْمَتِكَ نَخَيْتَنِي. جسے دعا میں لذت نہیں مل رہی، جسے دعا کی توفیق نہیں ہوتی، وہ امام پاک کی یہ دعا پڑھے، یہ کلمات پڑھے. لَعَلَّكَ رَعِيتَنِي مُسْتَخِفًا بِحَقِّكَ وَأَغْصَيْتَنِي. شاید میں نے تیرے حق کو معمولی سمجھا. اللہ اکبر. شاید میں نے تیرے حق کو معمولی سمجھا. اے خدا، اس لیے تو نے خود سے مجھے دور کر دیا. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں جو نماز کو خفیف سمجھے، یعنی وقت پہ ادا نہ کرے، تو اس نے اللہ کے حق کو معمولی سمجھا. جو وقت پہ نماز نہیں پڑھتا اسے دعا کی لذت نہیں ملتی. ایک وجہ بتلائی. اسی طرح جو خدا کے
حقوق ہیں خدا کے جو حق ہیں. اللہ اکبر. اولا لک مرضان عنک فقلیتنی، شاید میں نے تجھ سے منہ پھیر دیا. اللہ اکبر. کبھی انسان خدا سے منہ پھیر دیتا ہے، یہ خدا کو برا لگتا ہے. مثلا اللہ اکبر، اگر نماز تہجد میں نہیں اٹھتا، دوستوں عزیزوں سے 11-12 بجے تک گپ شپ لگاتا، اور خدا جب اسے بلاتا ہے اگر نماز تہجد میں نہیں اٹھتا، گویا خدا سے منہ پھیر دیا. اے خدا، یعنی مستحبات کو ترک کرنا، خدا سے منہ پھیرنا. اللہ اکبر. خدا کے ذکر سے غافل رہنا، فضولی باتیں کرنا، فضولی ڈرامے فلمیں دیکھنا، جبکہ وہی وقت خدا کے ذکر میں مشغول رہ سکتے ہیں، یہ خدا سے منہ پھیرنا. اولا لک وجدتنی فی مقام الکاذبین. اللہ پروزدنی، شاید میں نے تیری دربار میں جھوٹ بولا ہے. جھوٹ گناہ ہے کبیرہ. لوگ آج اسے گناہ نہیں سمجھتے. جھوٹ بولنا گناہ ہے کبیرہ. امام فرماتے ہیں اگر جھوٹ بولو گے تو کبھی دعا کی لذت نہیں ملے گی. خدا توفیق دعا نہیں دے گی، نہیں دے گا. خدا توفیق دعا نہیں دے گا جھوٹ بولنے والے. لعلک، ایک اور سبب مولا بتلا رہے ہیں کہ دعا کی توفیق کیوں نہیں ہوتی. لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک فحرمتنی. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں اگر نعمت کا شکر نہیں کرو گے تو اس نعمت سے محروم ہو جاؤ گے. خدا دعا کی لذت حرام کر دیتا ہے. شکر صرف زبانی شکر نہیں، آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آنکھوں سے گناہ نہ کریں، وہ کام کریں جس کے لیے خدا نے اس آنکھ کو خلق کیا ہے. اگر آنکھ سے نامحرم کی طرف دیکھیں تو یہ ناشکری ہے، کفر ہے نعمت کا. اسی طرح سے زبان سے اگر غیبت کریں شکر نہیں ہے، کفر ہے. فرمایا یہ سبب ہے کہ دعا کی توفیق نہیں ہوتی. لک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک فحرمتنی. لعلک وجدتنی
من مجالس العلماء فخذلتنی، یا یہ بھی سبب ہو سکتا ہے میں نے علماء کا قدر نہیں کیا، ان کا احترام نہیں کیا، ان کی مجلس میں نہیں گیا، اس لیے تو نے مجھے ذلیل کر دیا۔ امام نکتہ بتلا رہے جو قوم اپنے علماء کا احترام نہیں کرے گی وہ ذلیل ہوں گے۔ آپ دیکھیں دنیا میں ان پر ذلیل حکمران ہوں گے، ظالم حکمران ہوں گے، فرعون صفت حکمران ہوں گے۔ علماء کا احترام نہ کرنے والے کو کبھی دعا کی لذت نہیں ملے گی۔ آج کل شیطان امریکہ اور اس کے پجاری علماء کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ وہی ہے کہ قوم غلام بنتی ہے جب علماء سے دور ہو جاتی۔ امام زین العابدین کہہ رہے ہیں لعلک رأیتنی فی الغافلین ومن رحمتک آیزدنی، شاید پورا دل میں تیرے ذکر سے غافل رہا، اس لیے تو نے اپنی رحمتوں سے مجھے مایوس کر دیا۔ اللہ عزیزو، اگر 24 گھنٹے میں زبان ذکر خدا نہ رہے تو انسان غافل ہے۔ غافل انسان شیطان کا دوست ہے۔ یہ سارے اسباب ہیں کہ ہمیں عبادت کی لذت کیوں نہیں ملے۔ اولا لک رأیتنی آلف مجالس البطالین وبینی وبینہم خلیتنی، شاید میں نے بطالین کی مجلس میں وقت برباد کیا، یعنی جس کی مجلس میں جن کی باتوں میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، لا یعنی گفتگو سبب فشار قبر آخرت میں، اور دنیا میں لذت دعا سے محرومیت ہے۔ شاید میں نے چند گھنٹے یا چند منٹ بطالین یعنی جو بکواس کرتے ہیں، ایکٹروں کی باتیں ہو رہی ہیں، گاڑیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، دنیا کی بات جس کا نہ دنیا کا آخرت کا فائدہ، فضول سیاست کی باتیں ہو رہی، ان میں نے وقت گزارا میرے اللہ، اس لیے تو نے مجھے خود سے دور کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنے نورانی اسباب ہیں۔ اب یہ آخری جملہ بہت سخت۔ او لعلک لم تحب ان تسمع دعائی فباعدتنی، شاید میں اتنا گنہگار ہو چکا ہوں کہ میرے اللہ تجھے میری آواز سننا بھی پسند نہیں ہے، اس لیے تو نے مجھے خود سے دور کر دیا۔